اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتسلکوا منها سبلا فجاجا۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی آسمان اور سورج اور چاند ان سب کے بارے میں بتلا رہے تھے، اور آگے یہ بھی کہا کہ ہم نے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا، ایک فرش جس پہ ہم اور آپ جو ہے رہتے ہیں سکون سے گھر بنا کر۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لتسلکوا منها سبلا فجاجا، اور تم اسی زمین کے اوپر جو ہے کھلے ہوئے راستے پر اس پر سفر کرتے ہو۔ کیا ہے؟ اسی زمین پر جو ہے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں اور کچھ راستے بھی بنے ہیں جس سے ہم سفر کرتے ہیں، جس پر ہم چلتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قال نوح علیہ السلام نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام جو ہے بد دعا دے رہے ہیں، کہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور ان لوگوں نے ان کی بات مانی جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی ایسے لوگوں کی انہوں نے بات مانی، ایسے بادشاہ کی، ایسے لوگوں کی کہ جن کے پیچھے یہ لوگ چل دیے۔ اب جب ان کے پیچھے چلے تو ان کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جی، اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بہت بھاری سازش اور مکاری دکھائی۔ کیا ہے؟ مکاری کے معنی آتے ہیں سازش، کھیل کھیلنا، کہ دوسروں کو تباہ و برباد کس طریقے سے کرنا ہے، ان کے بارے میں چال چلنا ہے کہ دوسروں کو کس طریقے سے جو ہے نیچے گرانا، اس کے جو ہے مال اور اولاد میں کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وقالو، اور ان لوگوں نے جن کے پیچھے یہ لوگ چلے تھے، وہ لوگ اپنے آدمیوں سے کہتے تھے کہ لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبود کو کبھی بھی مت چھوڑنا، اور ولا تذرن ودن، خاص طور سے ان معبودوں کو جن کا نام یہاں پر لے رہے ہیں کہ ود ہے، ولا سواعا، اور سواع، ان دونوں کو کبھی جو ہے ان کی پوجا جو ہے کرنا مت چھوڑنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ اور ولا یغوث و یعوق و نسرا، اور یغوث اور یعوق اور نسرا، ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی بت پرستی شروع ہوئی ہے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ 5 لوگوں کے نام یہاں پہ آئے ہیں، ودا، سواع، یغوث، یعوق، نسرا، یہ 5 لوگوں کے نام ہیں۔ تو یہ 5 لوگ جو ہے اس زمانے کے بہت ہی بزرگ اللہ والے کہلاتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہ والے، بہت بزرگ، اور بہت ان کی مشہوریت بھی تھی، لوگ اس کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لوگوں میں چرچا بھی تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے ان کی دماغ میں ایک بات ڈالی کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت معزز تھے، ان کو یاد کرو تم لوگ۔ تو ان کی دماغ میں یہ نام آیا کہ ود تھے، سواع تھے، یغوث تھے، یعوق تھے، نصر تھے، 5 لوگوں کے نام ان کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا۔ تو کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اتنے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور جان پہچان کے بھی تھے، یعنی بہت مشہور تھے، تو لہذا تم ان کی عبادت کرو۔ تو اب ان کے دماغ میں یہ بات کیا شیطان نے ڈال دی۔ اب ان کے دماغ میں ہر وقت اسی کا نام آتا تھا۔ اب دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جب یہ لوگ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بہت مشہور تھے، تو تم ایک کام کرو، ان کی ایک مجسمہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ ایک ان کی تصویر بناؤ، کہ تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں ان کی تصویر، یعنی ان کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی خیال سے سوچتا ہے کہ فلاں آدمی کا چہرہ ایسا تھا، ایسا تھا، تو اسی کی شکل سے تم جو ایک مجسمہ بناؤ۔ اب مجسمہ جب بنایا تو لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ دیا یادگار کے لیے۔ اب جو ہے شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ بھائی تم اپنے گھروں کے اندر ان کے مجسمہ رکھے ہو، اور
جو اور بھی جگہ رکھے ہو تو رکھنے سے کیا فائدہ؟ ان کے سامنے سجدہ کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ بس شیطان نے ان کو جو ہے اس کام میں لگا دیا۔ اب دھیرے دھیرے شیطان نے اپنا کام جو ہے شروع کر دیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ لوگ جو انہی کی عبادت، انہی کی پوجا ہر وقت کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے بہت نیک صالح لوگ تھے، مسلمان تھے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے سمجھیے بت پرستی شروع ہوئی، اور یہی 5 لوگوں کا نام آیا۔ تو یہ 5 لوگوں کے نام سے یہ لوگ بت بناتے رہے اور اس کا نام ہی رکھ دیا کہ جو یہ بت ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ شیطان کس طریقے سے جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے اپنا کام کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایک بیگ ان کے دماغ میں اگر ڈال دیتے، شیطان اگر ایک بیگ ان کے اوپر پریشر ڈالتا تو پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو دھیرے دھیرے اس کو جو ہے یاد دلایا، یہ کیا وہ کیا، پھر آخر میں جا کے اس کو اس کام میں لگا دیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ یعنی جو 5 لوگوں کی جو لوگ پوجا کرتے تھے اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب کو گمراہ کر دیا اس کے نام پر کہ یہ ود ہے، سواع ہے، ان کی تصویر لگی ہوئی، ان کی تصویر بنی ہوئی ہے، ان کے سامنے تم پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، ان کے سامنے جو ہے سجدہ کرو، یہ ہے۔ اور وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہ آپ ان کو گمراہی کے علاوہ کسی اور چیز میں ترقی نہ دیں۔ یعنی ان لوگوں نے جو اور لوگوں کو جو گمراہی کے راستے پر چلایا ہے، تو لہٰذا آپ ان لوگوں کو بھی جو ہے گمراہی کے علاوہ کسی اور چیز میں ترقی مت دیجیے، یعنی ان کو اور گمراہ کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ ان کو اور گمراہ کر دیجیے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ مما خطیئاتہم اغرقوا، تو ان لوگوں کے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا۔ یہی گناہ تھے ان لوگوں کے۔ اور فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور ان لوگوں کو جہنم کے اندر کیا ہے؟ داخل کیا جائے گا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو اس وقت ان لوگوں کی مددگار کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کو نہیں ملا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہوا۔ جب طوفان نوح آیا اور جو پانی آیا، تو ایسے وقت میں ان لوگوں نے سب کو پکارا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، سب کو، جتنے بھی جن کی پوجا کرتے سب کو پکارا، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وقال، اور نوح علیہ السلام نے کہا، نوح کہ رب، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آپ ایسے لوگوں کو، ایسے کافر کو زمین کے اوپر مت رکھیے۔ کیا ہے؟ ایسے کافر کو اور ایسے لوگوں کو جو لوگ زمین کے اوپر فساد مچاتا ہو، لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہو، تو آپ ایسے لوگوں کو زمین کے اوپر مت رکھیے، سب کو ڈبو دیجیے۔ کیا کیجیے؟ سب کو ڈبو دیجیے، سب کو ختم کر دیجیے۔ انکا، اب کہہ رہے ہیں کہ کیوں؟ انکا، بے شک، ان تذرہم، اگر آپ ان کو زمین کے اوپر چھوڑ دیں گے تو یضلوا عبادک، تو آپ کے جو بندے بچے کھچے ہیں ان کو بھی یہ لوگ گمراہ کر دیں گے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر بیماری ہلکی سی ہو، اس کو اگر نہ دکھایا جائے تو آگے چل کے کیا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو اس زمین کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو غرق نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہوگا کہ آپ کے جو نیک بندے جو بچے ہوئے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، ان کو بھی یہ لوگ کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کافر اور بدکار پیدا ہوں گے، یعنی یہ نسل چلتا رہے گا آگے، ہے کہ نہیں؟ یہ کافر ہیں تو ان کے بیٹے بھی کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ یہ بدکار ہیں تو ان کے بیٹے بھی کیا ہوں گے؟ بدکار پیدا ہوں گے۔ اب آگے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اپنے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش کیجیے، یعنی میرے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف کر دیجیے۔ ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی معاف کر دیجیے، یعنی
میرے والدین جو ان کو بھی کیا ہے معاف کر دیجیے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کو جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوا، یعنی اپنے گھر والوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان میں ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کیا ہے آخر وقت تک وہ کافر ہی رہی، ان کی بات نہیں کر رہے بلکہ جو لوگ ایمان کی حالت میں داخل ہوئے، تو شروع سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور آخر وقت تک وہ کافر ہی رہی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومن مرد ہیں ان کو بھی کیا کیجئے معاف کر دیجئے، والمؤمنات، اور جتنے بھی مومنات عورتیں ہیں ان کو بھی ان کے گناہوں کو بھی کیا کیجئے معاف کر دیجئے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، جو لوگ ظالم ہیں ان کو اس کام میں ترقی یعنی کہ ان کی تباہی کے علاوہ کسی اور کام میں ترقی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو لوگ ظالم ہیں ان کو اور تباہ و برباد کر دیجئے، جو لوگ زمین کے اوپر فساد مچا رہے ہیں ان کو بھی آپ کیا کیجئے تباہ و برباد کر دیجئے۔ تو اتنے سارے آیت کا خلاصہ اور سورہ نوح جو ہے سمجھے کہ مکمل ہو چکا۔ تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں خاص طور سے نوح علیہ السلام اور بھی جتنے پیغمبروں کا جو قصہ گزرا ہے، ان سب واقعات سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی لوگ قوم تھے جو لوگ تھے ان کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کیا ہے جھٹلایا تھا۔ تو اس زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے اور آج کے زمانے میں ہمارے علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے سمجھے کہ ایک عزت و آبرو ہے، تو ان کی بھی ہمیں جو ہے چاہیے کہ عزت و احترام کرنا چاہیے، کیا ہے ان کی بھی عزت اور احترام کرنی چاہیے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف کیا ہے ان کو لانا ہے، اور یہ کام قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک صفات رکھا ہے بھولنے کی، ہے کہ نہیں؟ اس کو اگر وہ بھول جائے گا تو پھر وہ مسجد کی طرف آنے کے بجائے کہیں اور اس کو شیطان جو ہے بھاگا لے جائے گا۔ اگر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے اور ہم لوگ دین کی دعوت نہیں دیں گے اور علماء کرام نہیں سمجھائیں گے قرآن و حدیث کی بات، تو شیطان اس کو اپنی بات جو ہے پٹیاں بڑھا کے اپنی طرف کھینچ لے گا، جو آج کل جو ہے وہ ہو رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دلوں کو اور نوجوانوں کو کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے۔ اور سنبھل میں دیکھیے وہاں کی مسجدوں کے اوپر جو ہے حملہ بھی ہوا، کئی نوجوان جو ہے شہید بھی ہو گئے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی دعا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک